جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو مسئلہ ہم نے پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنا ہے وہ ایک بڑا تشویشناک معاملہ ہے، اور یہ ایسا معاملہ ہے جو آج پاکستان کے مسائل ہیں یہ ان کی روح تک جاتا ہے کہ آج جو ملک کے اندر مہنگائی ہے، جو پاکستان کے عوام پریشان ہیں، پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی، پاکستان کی تاریخ کی بدترین حکومت، پاکستان کی تاریخ کی کرپٹ ترین حکومت، پاکستان کی تاریخ کی سب سے نااہل حکومت آج جو اقتدار میں ہے، یہ معاملہ اس کی جڑ تک جاتا ہے۔ اور یہ وہ ثبوت ہیں جس پر اگر آج پاکستان کی ریاست کے ادارے اور خاص طور پر اس ملک کی عدلیہ اس معاملے کا نوٹس لے تو پاکستان کے مسائل کو حل کرنے میں بڑا کردار اس معاملے کا ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلی دفعہ ایک الیکشن کے حقائق اور الیکشن میں کیا ہوتا ہے یہ پاکستان کے عوام کے سامنے آ سکتے ہیں۔ ایک رپورٹ جو پبلک ڈومین میں اس وقت نہیں ہے لیکن وہ آئے گی، جو اخبارات میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے، یہ جو NA-75 ڈسکا کا الیکشن تھا فیبروری 19، 2021 کو، یہ اس پر ایک فیکٹ فائنڈنگ انکوائری الیکشن کمیشن نے منعقد کی تھی، اور یہ جوائنٹ پروونشل الیکشن کمشنر سعید گل صاحب نے یہ رپورٹ بنائی ہے۔ 133 صفحے کی رپورٹ ہے، اور اس کے اندر بڑے خوفناک انکشافات ہیں اس الیکشن کے بارے میں، لیکن جو انہوں نے جہاں سے بنیاد اس بات کی شروع کی ہے، یہ کہا گیا ہے کہ یہ الیکشن NA-75 کے الیکشن فروری 19 کے، یہ انگریزی میں انہوں نے لکھا کہ they were not held in a fair, free and transparent manner۔ یہ اس معاملے کی بنیاد ہے کہ نہ یہ الیکشن شفاف تھے، نہ یہ الیکشن آزاد تھے، اور نہ ہی یہ الیکشن جو ہے یہ غیر جانبدار تھے۔ یہ اس الیکشن کی حقیقت ہے، اور اس کو اگر آپ آئین کے آرٹیکل 218 سب آرٹیکل 3 کی کلاس 3 کے تحت اگر آپ دیکھیں 218(3) جو ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے انتخابات شفاف، غیر جانبدار اور آزاد ہوں۔ یعنی یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے، الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ یہ انتخابات اس طریقے سے کرائے اور انتخابات میں کرپٹ پریکٹسز کو روکے۔ یہ پاکستان کا آئین شق 218(3) کہتا ہے۔ اس کے ساتھ آرٹیکل 220 جو ہے وہ کہتا ہے کہ وفاق اور صوبے کے تمام ادارے پابند ہوں گے کہ وہ ملک میں انتخابات کو غیر جانبدار، شفاف اور آزاد کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کی مدد کریں۔ یعنی یہ الیکشن کمیشن ان سے مدد مانگتا ہے، وہ آئین کے تحت پابند ہیں کہ الیکشن کمیشن کی مدد کریں۔ اس میں اگر آپ اس رپورٹ کو پڑھیں گے تو ایک لمبی تفصیل ہے جس میں افسران کے نام ہیں، مثلاً ایک پوری سازش تیار کی گئی
کہ الیکشن کس طرح چوری کرنا ہے، اور اسسٹنٹ کمشنر ڈسکا کے گھر پر باقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی جس میں بہت سے لوگ پی ٹی آئی کے شریک تھے، جس میں ایک اس وقت کی جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم پنجاب تھیں، ایک خاتون، وہ بھی وہاں پر موجود تھی. اور اس میٹنگ میں طے کیا گیا کہ کس طرح الیکشن کو چوری کیا جائے گا. اور پھر ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز سیالکوٹ، چونکہ الیکشن کا جو عملہ ہوتا ہے یہ سارا اسکول اور کالجز سے آتا ہے، تو ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز سیالکوٹ محمد اقبال کلویا صاحب نے ایک تمام جو پریزائڈنگ افسر تھے ان کو پرنسپل ڈگری کالج ڈسکا کے دفتر میں بلایا اور ان کو باقاعدہ ہدایات جاری کی. یہ اب اسسٹنٹ کمشنر بھی ملوث ہے، اسکول اور کالج کا عملہ بھی ملوث ہے. تمام پریزائڈنگ افسر بلائے گئے ڈگری کالج ڈسکا کے پرنسپل کے دفتر میں کہ سازش تیار کی جائے کہ الیکشن چوری کیسے کیا جائے، اور ان کو باقاعدہ ہدایات دی گئی. اور ہدایات میں چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. اور من و ان یہی ہوا الیکشن کے دن کہ ڈسکا شہر میں ووٹنگ کو سلو رکھا جائے. یہ اب تمام پریزائڈنگ افسر ہیں جو کہ اسکول ٹیچر یا کالج کے ٹیچر ہیں یا عملہ ہے، ان کو ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز سیالکوٹ اب یہ ہدایات دے رہا ہے کہ ڈسکا کے شہر میں جو ووٹنگ ہے اس کو سلو رکھا جائے اور 25% سے اوپر نہ جانے دیا جائے. پھر ان کو پریزائڈنگ افسر کو یہ کہا گیا، کیونکہ جو الیکشن پولنگ اسٹیشن ہوتا ہے وہ پریزائڈنگ افسر کے ماتحت ہوتا ہے، تو پریزائڈنگ افسر کو یہ کہا گیا جو تمام وہاں پر آئے تھے کہ جو بھی ضلعی انتظامیہ اور پولیس کرے آپ نے اس میں مداخلت نہیں کرنی، جو مرضی کرتے رہیں، الیکشن کے اندر جو مرضی کریں آپ نے مداخلت نہیں کرنی. ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ ضلعی انتظامیہ سے آپ نے مکمل کوآپریشن کرنی ہے، یعنی ضلعی انتظامیہ جو ہدایات دے گی وہ آپ نے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو یہ کہا گیا کہ 4:30 بجے پولنگ اسٹیشن بند کر دیں اور پریزائڈنگ افسر اور ریٹرننگ افسر کے دفتر چلے جائیں. یعنی کہ آپ یہ جو فارم 145 ہوتا ہے یہ مت جاری کریں اور اپنا ووٹ لیں اور ریٹرننگ افسر کے پاس پہنچ جائیں. یہ چند ہدایات جو ان کی دی گئیں. ہدایات دینے والا بھی صوبائی حکومت کا کالجز کا ڈپٹی ڈائریکٹر، جن کو ہدایات دے رہے ہیں وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سارے ملازمین، اسکول ٹیچر، کالج کے ٹیچر، عملہ جو پریزائڈنگ افسر ہیں، یہ سب صوبائی حکومت کے ملازمین ہیں جن کو ہدایات جاری کی جا رہی ہیں اور نگرانی کر رہے ہیں ضلع انتظامیہ اور پنجاب پولیس کے افسران. یہ اس کی حقیقت ہے. اور صرف بات یہاں پر نہیں ہے، یہاں پر کیونکہ ایک بڑا آدھا عملہ تقریباً لیڈی سٹاف پر مشتمل ہوتا ہے، تو ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن فیمیل، انہوں نے بھی پریزائڈنگ افسر سے، جو فیمیل پریزائڈنگ افسر تھیں، ان کو اپنے گھر پر بلایا، جہاں پر آصف حسین اسسٹنٹ کمشنر ڈسکا بھی موجود تھے اور ذوالفقار ورک ڈی ایس پی سمڑیال یہ بھی وہاں پر موجود تھے.
اور ان فیمیل ریٹرننگ افسر کو کہا گیا کہ حکومت کی آپ نے مدد کرنی ہے اور جو دھاندلی بھی وہاں پر ہو آپ نے اس میں مداخلت نہیں کرنی. ایس ایچ او جو ہیں وہ ڈراتے دھمکاتے رہے پریزائڈنگ آفیسرز کو، اور جو اس علاقے کی پولیس تھی وہ بھی ڈراتی دھمکاتی رہی پریزائڈنگ آفیسرز کو، عملے کو، اور ان کو کہا گیا کہ آپ بالکل مداخلت نہ کریں، جو ہم کر رہے ہیں اس کام میں مداخلت نہ ہو. اور یہ میں نے یہ صرف ایک مثال دی ہے، ایک لمبی لسٹ ہے ان افسران کی، ضلع انتظامیہ کے، پولیس کے، اور خاص طور پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے، جو اس کام میں ملوث تھے. تو پوری ایک سازش تیار کی گئی، اور پھر جب الیکشن ہو گئے تو 20 پریزائڈنگ آفیسر جو تھے ان کو ایک منصوبے کے تحت ان کو نجی گاڑیوں میں ان کو وہاں سے جو پولنگ اسٹیشن تھے وہاں سے ٹرانسفر کیا گیا. ان کو 2 پولیس اسٹیشنز کے اندر رکھا گیا، جو کلر والا اور 17 پولیس اسٹیشنز ہیں. ڈی ایس پی پسرور کے دفتر میں رکھا گیا، اور اس کے بعد یہ 7 گھنٹے ایک نامعلوم مقام پر شاداب پورہ روڈ پر یہ لوگ وہاں پر رہے. اور پھر صبح پولیس کی نگرانی میں یہ سب کام پولیس کر رہی ہے. ریٹرننگ افسر بھی پولیس اٹھا کر لے گئی، پولیس اسٹیشنوں میں رکھا، پھر ایک نامعلوم مقام پر رکھا، اور پھر صبح ان کو پولیس کی نگرانی میں ریٹرننگ افسر کے پاس لے جایا گیا. ایک ہائی ایس ویگنر وہاں آگے جا کر ان کو وہاں سے نکال کر پولیس کی گاڑیوں میں جو طریقہ کار ہے کہ ریٹرننگ افسر کیسے سفر کرے گا تو وہ منتقل کیا گیا، اور پھر ریٹرننگ افسر کے پاس پیش کیا گیا. اور ایک فیمیل ریٹرننگ افسر کے ساتھ انتہائی بدتمیزی اور بدسلوکی بھی کی گئی. یہ سب باتیں جو ہیں یہ میں نے چند مثالیں اس رپورٹ کے اندر سے آپ کے سامنے رکھی ہیں. رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ جو ریٹرننگ افسر تھے اور جو ڈپٹی ریٹرننگ افسر تھے وہ اپنے دفتر سے باہر نہیں نکلے. کس کا خوف تھا، کیوں تھا، یہ اب وقت بتائے گا. اور انہوں نے کوئی مداخلت کسی بھی ضلع انتظامیہ یا پولیس کے معاملے میں نہیں کی. اور پولنگ ختم ہونے کے 7 گھنٹے بعد تک ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ 20 پریزائڈنگ افسر جو ہیں وہ غائب کر دیے گئے ہیں. اور اس رپورٹ میں جو ایک بات لکھی گئی ہے جو بڑی تشویشناک بات ہے اگر کسی کو قانون کی پرواہ ہو ملک کے اندر، لکھا یہ گیا ہے کہ جو پولیس تھی وہ وہاں پر ان کا جو رول تھا وہ گارڈ کا نہیں تھا، یعنی وہ پولیس اسٹیشن عملے کی حفاظت نہیں کر رہے تھے، وہ ان کو اغوا کر رہے تھے. یہ آج حالت ہے ہمارے ملک میں، پنجاب کے صوبے میں الیکشن کی، کہ ضلع انتظامیہ بھی ملوث ہے، پولیس بھی ملوث ہے، جو لوگ الیکشن کرواتے ہیں محکمہ تعلیم وہ بھی ملوث ہیں، جو سنتا نہیں ہے اس کو اغوا کیا جاتا ہے، اس کو دبایا جاتا ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ بات یہیں پہ ختم ہوتی ہے؟ کیا ضلع انتظامیہ کے ان افسران یا پولیس کے ان افسران کو جو موقع پر تھے کوئی فائدہ تھا اس الیکشن سے؟
بات یہ ہے کہ اس میں ملوث کون تھا، اور بات اوپر تک جاتی ہے، بات پنجاب کے وزیر اعلیٰ بزدار پر جاتی ہے اور اس ملک کے وزیر اعظم عمران خان پر جاتی ہے. ان کو جواب دینے پڑیں گے. آپ اگر آئین کی آپ کو پرواہ نہیں، آئین بڑا واضح کہتا ہے کہ کس کا رول ہے، اور آج یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ قانون جو ہے اس کو تبدیل کر کر الیکشن کمیشن کو اپنے تابع کیا جائے. یہ ایک چھوٹی سی مثال آپ نے اس الیکشن میں دیکھی ہے، اور یہ 133 صفحے کی رپورٹ ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن اس کو پبلک کرے گا تاکہ پاکستان کے عوام دیکھ سکیں کہ ہمارے ملک میں الیکشن میں ہوتا کیا ہے، الیکشن کون چوری کرتا ہے اور کیسے چوری کرتا ہے. اور ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن عبرتناک سزائیں ان لوگوں کو دے گا. میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کی عدلیہ جس کے پاس سو موٹو اختیارات ہیں، انہوں نے ماضی میں استعمال کیے ہیں، وہ آئین کی اس وائلیشن کو آنکھیں بند نہیں کریں گے. اس پر وہ کارروائی کریں گے کہ پاکستان میں اس کے بعد کسی کو الیکشن چوری کرنے کا خیال بھی نہ آئے. یہ سب معاملات اس وقت ہوتے ہیں جب ملک میں قانون نہیں رہتا. جس ملک میں قانون نہ ہو اس میں یہ کام ہو سکتے ہیں کہ ایک پاکستان کے بڑے شہر میں، وہ شہر جو پاکستان سے سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے سیالکوٹ کہاں ہے، ڈسکا کہاں پہ ہے، اس کے اندر بھی اگر یہ حالات ہوں قانون کے کہ سر عام دن دہاڑے ضلعی انتظامیہ، پنجاب حکومت، پولیس، حکومت کے وزراء، ایم این اے، ایم پی اے الیکشن چوری کر رہے ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ انتظامیہ جو ہے وہ مددگار ہے. پولیس جس کا کام ہے قانون کی بالادستی کو قائم کرنا، وہ خود قانون توڑ رہی ہے. یہ آج حالات ہیں ہمارے ملک کے کہ جہاں پر الیکشن کی یہ عزت ہے، عوام کے ووٹ کی یہ حیثیت ہے کہ سازش ہوتی ہے، افسران آتے ہیں، مشیر آتے ہیں، ایم این اے، ایم پی اے آتے ہیں، اور وہ سازش کرتے ہیں کہ الیکشن کس طرح چوری کیا جائے گا. ڈیوٹیاں لگتی ہیں، چیف منسٹر اور پرائم منسٹر ڈیوٹیاں لگاتے ہیں کہ تم نے جا کے الیکشن میں یہ کام کرنا ہے، تم نے اس طرح الیکشن چوری کرنا ہے. یہ بات جب اس کی تفتیش ہوگی، اور میں چاہوں گا، میں نے پہلے بھی کہا کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ الیکشن کمیشن کو تو کارروائی کرنی ہے. ان کے ایکٹ کے تحت جو سیکشن 167، 168، 169، 178، 6-7 سیکشن ہیں کہ کیا کارروائی ہو سکتی ہے، کیا سزا ہو سکتی ہے. لیکن اس سے بڑھ کر آج ہم پاکستان کی عدلیہ کا امتحان ہے، اعلیٰ عدلیہ کا امتحان ہے. اگر یہ عدلیہ ایک ملک کے وزیر اعظم کو ایک تنخواہ نہ لینے پر نکال سکتی ہے، تو پھر آئین توڑنے پر کسی کے خلاف تو کارروائی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. آئین توڑا گیا ہے، کیا آرٹیکل 6 کا لاگو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر موقع پر کوئی مداخلت کرے تو الیکشن ایکٹ موجود ہے، لیکن ایک حکومت سازش کر کے جب الیکشن چوری کرے تو پھر میری ناقص رائے میں آرٹیکل 6 لگتا ہے. آج اگر ہماری عدلیہ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے تو آج اس کا امتحان ہے. اس رپورٹ کو منگوائیں. اگر ہم بلڈنگوں کی رپورٹیں منگوا سکتے ہیں کہ کون سی بلڈنگ بنی ہے یا ٹھیک یا نہیں بنی، اگر ہم زمینوں کی رپورٹیں منگوا سکتے ہیں، اگر ہم اسپتالوں کے دورے کر سکتے ہیں، اگر ہم شادی گھروں کو گروا سکتے ہیں، تو آج تو ملک میں جو نظام ہے جس کی بنیاد الیکشن ہوتا ہے اس پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. تو کیا یہ سپریم کورٹ اعلیٰ عدلیہ کا کام نہیں ہے اس معاملے کا نوٹس لے؟
یہ گزارش کر دی. اثرات جو ملک پر ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. آج مہنگائی کیوں ہے؟ کیونکہ 2018 کا الیکشن چوری ہوا. آج ملک مشکل میں کیوں ہے؟ 2018 کا الیکشن چوری ہوا. آج عوام پریشان کیوں ہے؟ کیونکہ 2018 کا الیکشن چوری ہوا. یہ اس کو اگر ہم لائٹلی لیں گے تو پھر مجھے کچھ زیادہ امید نہیں ہے کہ ملک کے حالات بہتر ہوں گے. ایسے معاملے آتے ہیں جب عوام کے سامنے ایسی رپورٹیں جب بنتی ہیں تو یہ ہم سب پر لازم ہے کہ جو بھی ہمارے اختیارات ہیں اس کے تحت کارروائی کریں اور عبرتناک سزا ان افراد کو ملے جنہوں نے یہ سازش کی. اور جب ان لوگوں سے پوچھا جائے گا جو یہ پولیس کے ضلع، یہ بتائیں گے کس نے مجھے حکم دیا تھا، یہ بتائیں گے کہ میں نے کام کیوں کیا ہے. یہ آج کی ضرورت ہے. اور آج بات یہاں بھی ای وی ایم کی بھی، ای وی ایم، انٹرنیٹ ووٹنگ، یہ سب اس لیے ہے کہ عمران خان جانتا ہے کہ اس کو الیکشن میں ایک تاریخی مار پڑے گی. جب بھی الیکشن ہوئے اس ملک میں عمران خان جانتا ہے کہ وہ 10% ووٹ بھی لینے کے قابل نہیں ہوگا. تو آج اس کو ای وی ایم کی ضرورت ہے. آج ملک کے عوام تو یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ 133 صفحے تو پڑھ لیں. تو آج قانون کو تبدیل کر کے ملک میں الیکشن پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج قانون کو تبدیل کر کے حکومتیں آنے کی کوشش ہے. عوام کے ووٹ سے تو ناممکن ہو چکا ہے. یہ حقائق ہیں آج ملک کے. جی اچھا شاہد صاحب، اس سب کے باوجود نوشین افتخار نے وہاں سے کامیابی حاصل کی، لیکن جب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو کیا گارنٹی ہے یا کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ اگلے انتخابات شفاف ہوں گے؟ حکومت یا موجودہ جو اس وقت اقتدار میں ہیں وہ اس طرح کوششیں نہیں کریں گے، گارنٹی کس کی ہوگی؟ نوشین افتخار صاحبہ نے اس الیکشن میں کامیابی حاصل نہیں کی. اس کے بعد جو الیکشن ہوا، جب ہم نے شور مچایا، الیکشن کمیشن نے پھر ری الیکشن کرایا، اس میں کامیابی حاصل کی. گارنٹی ملک میں گارنٹی آئین کی ہوتی ہے، کوئی اور گارنٹی کسی ملک میں نہیں ہوتی. جو ملک آئین کے مطابق چلے گا وہ ترقی کرے گا. گارنٹیاں کسی کی نہیں ہوتی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں آج ہم سب پر لازم ہے. آج سب سے بڑا امتحان میں کھل کر کہوں گا اس ملک کی عدلیہ کا ہے. عدلیہ ماضی میں جو ایکشنز لیے ہیں اس کو دیکھ لے، ان کے ملک پر اثرات دیکھ لے، اور آج جو یہ رپورٹ آئی ہے جس نے الیکشن کے انعقاد کے بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا ہے، گورننس کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومت خود الیکشن چوری کرنے میں ملوث ہے. اگر ایک ملک کا وزیر اعظم آپ نکال سکتے ہیں تنخواہ نہ لینے پر، تو الیکشن چوری کرنے پر آپ نہیں نکال سکتے. آج امتحان تو عدلیہ کا ہے. شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ مسلم گروپ بھی اس رپورٹ کے اوپر جائے گی عدلیہ میں، اگر عدلیہ 100 ووٹر نہیں لیتی، یا آپ خود انتظار کریں گے کہ عدلیہ ہی 100 ووٹر؟ ہم جو الیکشن کمیشن کو دیکھیں گے وہ کیا کرتا ہے، ان کی ذمہ داری ہے قانون کے تحت. لیکن یہ معاملہ اس سے بڑھ گیا ہے. یہ صرف الیکشن کمیشن کو تو اپنا کرے گا. یہاں پر تو حکومت الیکشن چوری کر رہی ہے. یہاں پر ایک آئینی ادارہ دوسرے آئینی ادارے کے حقوق سلب کر کے الیکشن چوری کرنے میں ملوث ہے. عوام کی رائے چوری کر رہا ہے، جمہوریت کی بنیاد کھوکھلی کر رہا ہے. جی ٹھیک ہے. جی جو ذکر کیا رپورٹ کا ایک ریفرنس دے دیں، ایک میٹنگ تھی جس میں خاتون بیٹھی تھی وزیر اعلیٰ کی معاون تھی، آپ کی نظر میں کون ہے وہ؟ میری نظر میں نہیں ہے، وہ اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. میں نام نہیں لیتا. میری عادت نہیں ہے. میں عمران خان نہیں ہوں. میں یہ اکبر پتہ نہیں کیا اس کا نام ہے، اور دوسرے جو گل شل ہے میں وہ نہیں ہوں. باری باری کر. جی آپ مہنگائی کے حوالے سے کیا مسلم لیگ نون نکل گئی ہے؟ اور میرا بھائی یہ ڈسکا کے الیکشن. جی اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جب بڑھ رہی ہیں عالمی مارکیٹ میں، اگر آپ گورنمنٹ میں ہوتے تو آپ اس کو کس طرح کاؤنٹر کرتے ہیں؟ میں کاؤنٹر کرتا ملک کی معیشت مضبوط کر کے،
اور روپے کو مضبوط کر کے اور ملک کو ترقی دے کر آج آپ نے بجٹ پورا کرنے کے لیے 40 روپے کی لیوی لگانی ہے. آپ میں ہمت نہیں ہوگی 40، آپ نے بجٹ میں رکھا ہوا ہے 30 روپے اور اس میں بھی 4 مہینے گزر چکے ہیں. آپ نے جب 50% روپے کو کمزور کر دیا پھر مہنگائی ہوگی نا. اپنی ناکامیاں مان لیں. دنیا میں مہنگائی کہاں پر ہے اور ہمارے ملک میں کہاں پر ہے؟ گندم باہر سے آتی ہے، چینی باہر سے آتی ہے. کابینہ کے ٹیبل پر چور بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں نا، ان کو ڈالیں نیب کے حوالے کریں نا ذرا، پھر پتہ چلے گا کہ ملک میں مہنگائی کیوں ہوتی ہے اور کیسے ختم ہوگی. بھائی صاحب یہ بتائیں کہ مشترکہ اجلاس جو آ رہا ہے اور ظاہر حکومت نے تیاری کی ہوئی ہے، لسٹ بھی بن چکی ہے کہ کون کون سے قوانین کو لا رہے ہیں. اگر وہ کثرت رائے کی بنیاد کے اوپر ظاہر ووٹنگ ہی ہوگی، وہ قانون سازی کر لیتے ہیں، ظاہر اس میں ای ووٹنگ وغیرہ سب کچھ شامل ہوگا، پھر اپوزیشن کرے گی کیا؟ قانون سازی جو بدنیتی پر مبنی ہوتی ہے کبھی کامیاب نہیں ہوتی. یہ وقت نے بتایا ہے. یہ جمہوریت کے اصول ہیں، یہ پارلیمان کے اصول ہیں. قانون سازی جب بھی آپ کریں اس میں اگر بدنیتی کا عنصر ہوگا، اور خاص طور پر وہ قوانین جو مستقل ہوتے ہیں، یعنی الیکشن کے قوانین ہیں، کل ایک حکومت آئی واپس بدل دے گی، پھر آپ کیا کر لیں گے؟ اس لیے قانون، الیکشن کا قانون ملک میں ایک طریقہ ہے، پارلیمانی کمیٹی بنے، اس میں اکثریت اپوزیشن کی ہو، متفقہ طور پر قوانین منظور ہوں، یہ طریقہ ہوتا ہے. میں کیا کر لوں گا وہ میں آپ کو بتاؤں گا. جی آپ ایک منٹ جس طرح ابھی ڈسکا کے حوالے سے ایک رپورٹ آ گئی، وہاں پہ جو دھاندلی کی گئی، جو حکومت ای وی ایم لے کر آ رہی ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے جو 2023 کے الیکشن ہیں، جس طرح پہلے جس طرح پروسیس تھا اس میں دھاندلیاں کے الزامات لگتے رہے، کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ ای وی ایم اگر سسٹم لایا گیا اس میں بھی دھاندلی ہو سکتی ہے؟ وہ آیا ہی دھاندلی کے لیے، وہ دھاندلی ہو سکتی نہیں ہے، وہ آیا ہی دھاندلی کے لیے. آپ الیکشن کمیشن نے جو 37 اعتراضات ڈالے ہیں، الیکشن کرانا حکومت کا کام نہیں ہوتا، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہوتا ہے. آئین پڑھ لیں پھر سمجھ آئے گی کہ مقصد کیا ہوتا ہے الیکشن کا. الیکشن ایک بڑی سیکرڈ چیز ہوتی ہے، ایک بڑی ایسی چیز ہوتی ہے جو جمہوریت کی بنیاد ہوتی ہے. ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمیشہ الیکشن چوری ہوتے رہے ہیں، عوام کی رائے کا احترام نہیں کیا جو گیا. نظام چل رہا ہے الیکشن کا پروسیس، جس طرح پہلے لیے جاتی تھی، ووٹنگ کی جاتی تھی، کیا وہ بہتر ہے یا جو ای وی ایم آ رہی ہے وہ بہتر ہے؟ جی، جو آپ کا نظام ہے، جو ٹیسٹڈ ہے، جس پہ عوام کا اعتماد ہے، وہی اسی نظام. جو نظام بھی الیکشن کا عوام کا اعتماد نہیں ہوگا، جو ٹیسٹڈ نہیں ہوں گے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ہمارا مسئلہ یہ ہے جو آپ نے ڈسکا میں دیکھا ہے، جب الیکشن انتظامیہ، ریاستی ادارے الیکشن چوری کرنا شروع کر دیں، مسئلہ وہاں پر پیدا ہوتا ہے. مسئلہ الیکشن کے نظام کا نہیں ہے. اچھا شاہد صاحب، یہ ڈسکا والا جو معاملہ ہوگا، یہ چھانگا مانگا والے جیسے معاملے جیسا نہیں؟ چھانگا مانگا وہ کبھی تفتیش کر لیں. چھانگا مانگا کب ہوا تھا مجھے نہیں پتا، چھانگا مانگا میں کیا ہوا تھا. شاہد صاحب یہ بتا دیں کہ کل پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوا، آپ یہ بتا دیں کہ کیا پیپلز پارٹی کو دوبارہ سے پی ڈی ایم میں شامل کرنے کے لیے کوئی موو ہو رہی ہے؟ کوئی ایسی موو نہیں ہے، کوئی ایسی موو نہیں. تھینک یو جی، تھینک یو. تھینک یو.